جہنم کے داروں کے گیٹ پر دیکھیں گے کہ جہنم میں لوگ جا رہے ہیں، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جو کہ لگ بھگ 1,24,000 انگنت رسول و نبیوں کی امتی موجود ہوں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو الگ سے اعضائے وضو کی وجہ سے ان کی پچکلیاں جو چمک رہی ہوں گی یہی دیکھ کر پہچان لیں گے، کہیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم لوگ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ اللہ کہتا تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنۃ علم یاتکم نذیر۔ جب ان کو جہنم میں ڈالتے ہوئے دیکھے گا تو جہنم کے داروغہ پوچھے گا کہ ارے تم سب سے بڑے نبی کی امت ہو، وہ نبی جو انسانوں سے افضل، فرشتوں سے افضل، چاند سے افضل، سورج سے افضل، زمین سے افضل، جمع سے افضل، مکی سے افضل، مکہ سے افضل، اتنی بڑی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان شخصیت کی امتی ہونے کے باوجود تمہیں کیا ہو گیا کہ اتنی بھاری تعداد میں جہنم میں، نارک میں ڈالے جا رہے ہو کیا بیٹا؟ جہنم کے داروں میں جب پوچھے گا علم یاتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں گیا تھا، تم کو کوئی سمجھانے والا نہیں گیا تھا، اس زمانے میں نہیں گیا تھا کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا؟ قالو، یہ لوگ کہیں گے ہاں بلا قد جاءنا نذیر، تحقیق کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ یہ مولانا لوگ آئے تھے، ریشی منی نبی لوگ آئے تھے، لیکن کہے گا فکذبنا، ہم لوگوں نے جھوٹ سمجھا تھا، ہم لوگوں نے ڈھکوسلا سمجھ لیا تھا، وقلنا، اور ہم لوگوں نے کہہ دیا تھا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا ہے، یہ لوگ بنا کے پیش کرتے۔ تب جہنم کے داروں نے بولے گا ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ بڑے گمراہی میں ہو، تم نے اپنے عالموں کی بات، اپنے ریشی منیوں کی بات، اپنے نبیوں کی بات پر وشواس نہیں کیا، اس کو سچ نہیں سمجھا، اس لیے تمہارا یہ حشر ہوگا۔ اللہ کا قیامت کے میدان میں اللہ کا عرش کہاں لایا جائے؟ پوری دنیا آسمان کو توڑ پھوڑ کر کے لپیٹ کر کے اللہ اپنے بائیں ہاتھ میں پرو لیے ہو۔ اپنے غزلوں میں سنا ہے زمین تانبے کی ہوگی، آسمان فولاد کا، سمندر ندی نالے سب برابر کر دیے جائیں گے، اور اپنے اعمال کی اعتبار سے سب کو میدان عرفات مکہ معظمہ پہنچا دیا جائے گا۔ یہ میدان عرفات یہی قیامت کا میدان ہوگا، اور جہاں امام حرم کعبہ شریف کے امام کھڑے ہو کے حاجیوں کو خطبہ دیتے ہیں، وہاں اللہ کا عرش لا کے رکھا جائے گا، اللہ عرش پہ مستوی ہوگا، اولین آخرین سب جمع ہوگا، ہر ایک کو الگ الگ شکلوں میں جمع کیا جائے گا۔ میدان محشر میں کچھ لوگ آئیں گے جن کے گردن ٹیڑھے ہوں گے، کچھ لوگوں کو جمع کیا جائے گا جن کے چہروں پہ گوشت نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کو جمع کیا جائے گا جن کی شکل چھوٹی بنا دی جائے گی، الگ الگ عمل کے اعتبار سے انسانوں کو جمع کرنے کا سسٹم ہوگا۔ میرے جن کی گردن ٹیڑھی ہوگی پوچھا جائے گا کہ اللہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی شکل ایسی کیوں ہے؟ کہا یہ امت میں انسانوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس نے انصاف نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کے گردن کو ٹیڑھا کر کے جمع کیا جا رہا ہے، اور ان کے پیچھے طرف ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے۔ حدیث کا جملہ ہے نصب علی استہی، ان کے چوتڑ پہ ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا، اور رایا، تو جھنڈے پہ لکھا ہوگا یہ اپنے بال بچوں کے بیچ میں انصاف نہیں کیا تھا، جن کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، کہ یہ خیانت کرنے والے لوگ ہیں، بھیک مانگ کے کھانے والے لوگ کے طاقتور لوگ، چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ اپنے میڈیکل کالج میں دیکھا ہوگا کہ ہڈیوں کو چلتے ہوئے ہڈی جیسے باڈی چل کر کے قیامت کے میدان پہ جمع کیا جائے گا۔
समझ रहे, स्प्रिंग के पाइप की तरह सब जमा होगा, देखने में डरोना को। क्या ये कौन लोग हैं? क्या ये लोग जो ताकत रहते हुए भीख मांग कर खाते थे, यतीमों गरीबों मिस्किनों का पैसा खाते थे, अल्लाह ने उनके चेहरों पे गोश्त नहीं रखा है, हड्डी की शक्ल पे उनको जमा किया जाए। इतने में अल्लाह के सामने जहन्नम को लाया जाए। जहन्नम किस शक्ल में? हदीस में है कि जहन्नम में को जो लाया जाएगा, जहन्नम में 70,000 लगाम लगे होंगे। लगाम जानते हैं ना, गाय भैंस बैल जानवरों को हम नाक में लगाम लगाते हैं ताकि वो खींचे तो हमारी तरफ आए, नहीं तो अगर लगाम ना लगाए तो गले में उनकी रस्सी बांधे तो आप ही को खींच के लेके भाग जाए। तो जहन्नम पे कितने लगाम लगे होंगे? 70,000, और हर एक लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे। जहन्नम में 70,000 लगाम लगा होगा और हर एक लगाम में 70,000 करके फरिश्ते पाएंगे। फरिश्ते अल्लाह का कितना मजबूत मखलूक जानते हैं? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को नबी ने असली शक्ल में देखा था तो पूरा मशरिक व मगरिब 650 खाली पर पूरी दुनिया को छा दिया। अरे फरिश्ते तो इतने ताकतवर मजबूत मखलूक है अल्लाह का कि एक पर मार दे तो पूरी दुनिया को नष्ट कर दे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकने के लिए तैनात है, जिन्हें अल्लाह का हुक्म होगा वो सूर फूंक देगा, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, दरहम बरहम हो जाएगी। बहुत से देहाती लोग कहते जब तूफान चलता है, जिसको हम लोग झोल बोलते हैं, तो उस तूफान के मौके पर कहते हैं कि ये जीन आया था, सफेद सफेद कपड़ा पहन के उनके घर का टाली, उनका घर का टीना बिस्तरा को उखाड़ के फेंक दिया, पेड़ को गिरा दिया। ये सब गलत बात है। जीन कहाँ से आएगा? ये अल्लाह के फरिश्तों में हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम जिनको इसका वजीर बनाया गया, इनका मिनिस्ट्री अल्लाह ने सौंप दिया है। वजीर नशो इशात कि कौन, कहाँ बारिश, कहाँ तूफान, कहाँ जलजला, कहाँ क्या दिया जाएगा, उनकी जिम्मेदारी। समझ रहे? हजरत मलकुल मौत जिनको हमारा इजराइल भी कहते हैं अलैहिस्सलाम, इनको सिर्फ मौत व हयात की जिम्मेदारी दी गई है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वजीर तालीम है, शिक्षा के मंत्री हैं। पूरी दुनिया में जितने नबी आए सारे नबियों के पास किताब और वही लाने वाला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कयामत बर्पा करने के लिए अल्लाह मुतय्यन कर रखा। इतने ताकतवर फरिश्ते, और इतने ताकतवर फरिश्ते को 70,000 करके एक एक लगाम में लगा हुआ। जहन्नम में 70,000 लगाम और हर एक लगाम में 70,000 करके फरिश्ते तैनात। और जहन्नम की कैफियत क्या? अल्लाहु अकबर। अल्लाह का तकादो तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि जहन्नम गुस्से से पड़ जाए। जहन्नम को जब लाया जाएगा, जहन्नम का मुतालबा हो, अल्लाह बोलने का क्षमता देगा। जहन्नम की तरफ से आवाज आएगी। क्या आवाज? कहेगा अल्लाह अव्वलीन आखिरीन का हिसाब तो बाद में लेना, लेकिन पहले मेरे अंदर इस जहन्नम में 3 किस्म के लोगों को दाखिल करो। कितने किस्म के लोगों को? 3 तरह के लोगों को पहले दाखिल कीजिए। ये अल्लाह मेरे जहन्नम के अंदर 3 किस्म के लोगों को लाके रख दीजिए। अल्लाह बोलेगा कि जहन्नम इतना गुस्सा करीब है कि तुम गुस्से से फट जाए। किन 3 किस्म के लोगों को आप बुला रहे हैं? कहेगा अल्लाह बिला हिसाबो किताब, सबसे पहले मेरे पेट में इस जहन्नम में उन लोगों को दाखिल करो जिन लोगों ने अपने माँ बाप को तकलीफ दिया, जो लोग माँ बाप की नाफरमानी किए हैं। ये हदीस इस बात पर दाल है दोस्तों कि हम किसी भी हाल में अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं दे सकते। आप कहेंगे हमारे बाप को बदमाश है, इंसाफ नहीं करते, सब बेटों को बराबर हिस्सा नहीं देते हैं, तो आप गांव के बुजुर्गों को बैठा के बाप को समझाने का काम कीजिए। अगर बाप आपको पीटना शुरू कर दे तो चालाक बेटा होगा कि वहां से घसक जाएगा, हट जाएगा, लेकिन बदतमीज बेटा होगा तो बाप को भी तमाचा उठा देगा। ये शैतान लोग हैं।
باپ کتنوں بدماش ہو جائے، ماں بہت بدماش ہو جائے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کرے، الٹا سیدھا گالی دے، تو آپ گاؤں کے جو رشتہ دار میں اونچے لوگ ہیں، چاچی ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ان لوگوں کو بلا کے ماں کو سمجھانے کا کام کریں۔ لیکن آپ ماں باپ کے ساتھ کسی بھی حال میں نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹا بیٹی، اپنے اولاد کے بیچ میں انصاف کرے، برابر انصاف کرے۔ جہنم کا مطالبہ حساب و کتاب سے پہلے جہنم کو لایا جائے گا۔ کیسے لوگوں کو لاؤ جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، لاؤ ان لوگوں کو میرے اندر۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ سب سے بڑا مجرم، قیامت کے دن خطرناک مجرم وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اپنی ماں کو، اپنی باپ کو ستایا ہو، تکلیف دیا۔ آج کے بہت سے بیٹے کمائی کر کے لایا ہے، دلی، پنجاب، ممبئی، سورت کام کر کے پیسہ کما لیا ہے، ٹھیکیدار بنا تھا، آج پکا مکان بنا لیا اور 4 ویلر خرید لیا۔ باپ کو تانا دیتا ہے کہ آپ تو کچھ کما کے نہیں رکھے ہیں، ہمارے گاؤں کے فلانا حاجی صاحب کو دیکھیے تو 50 بیگھہ زمین خرید کے رکھے ہیں، لیکن آپ 1 کٹھا زمین خرید کے نہیں رکھے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ سب ہم لوگ کما دھما کے کیے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ آپ تو کچھ بھی کمائی کر کے نہیں رکھے، آپ کو کہاں سے سیب، بدانا، انگور اور آپ کو کھانا اچھا کھلائے۔ یہ کہنے والا بیٹا پاپی ہے۔ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، نبی کی خدمت میں ایک دیہاتی آدمی آتا ہے، کہتے آقا یہ میرے بیٹے پر کیا حق ہے میرا؟ نبی کائنات نے فرمایا تیرا بیٹا کا جسم، تیرا بیٹا کا خون، تمہارا بیٹے کا جسم میں گوشت، یہ سب تمہاری دولت ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دال ہے کہ اگر باپ کسی وجہ سے کما نہیں پایا ہے، کما کے نہیں رکھا ہے، لیکن بیٹے کو اس طرح کا تانا دینا، الہنا دینا حرام ہے، شریعت پہ منع ہے۔ اب باپ کو تانا نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ باپ، بہت سے لوگوں کا باپ زمین سمپتی جمع کر کے رکھا ہے، لیکن ہمارے آپ کے والد کسی وجہ سے جمع نہیں کر پائے، لیکن آپ باپ کو ہرگز تکلیف نہ دے میری بات، اس طرح ماں کو بھی تکلیف نہ دے۔ جہنم کا پہلا مطالبہ کیا کہ ماں باپ کے نافرمانی کرنے والوں کو لاؤ میرے اندر، اس کے بعد رب کائنات حساب و کتاب کا معاملہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کو ناراض کرنا، ماں باپ کو ناراض کرنا سخت گناہ ہے، سنگین جرم ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ ماں باپ کی، ماؤں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ قدموں تلے کا مطلب پیر کے نیچے نہیں میری بھائی، یعنی ماں باپ کی فرما برداری کرنے میں، ماں باپ کی اطاعت کرنے میں، ان کے فرمان کو ماننے میں جنت ہے میری بھائی۔